12 ایسی عادتیں جو آپ کو آہستہ آہستہ مار رہی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں لگ رہا۔ السلام علیکم جی، دس از ڈاکٹر حفیظ۔ زیادہ سونا یا بہت کم سونا، یہ دونوں چیزیں ہمارے ذہنی صحت اور جسمانی صحت پر بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ تو اگر آپ ان دونوں کاموں میں سے ایک بھی کرتے ہیں، یہ بہت نقصان دہ ہے اور لانگ ٹرم پہ آپ کو بہت نقصان پہنچانے والی ہے۔ اوور یوز آف میڈیکیشن کا مطلب کہ آپ زیادہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ بلا وجہ زیادہ دوائیوں کا استعمال کرنا بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک ٹیبلٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ فیمس ہے، جو کہ عام سر کے درد اور کسی بھی درد اور کسی بھی حالت میں لی جاتی ہے، سب سے پہلے وہی لی جاتی ہے۔ ایسا کرنا بہت مشکل پیدا کر سکتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ دوائیوں کا ڈائریکٹ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے اسٹمک، مطلب ہمارے معدے، ہمارے جگر اور ہمارے گردوں پر ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور بغیر ڈاکٹر کے بتائے کوئی بھی دوائی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسکپنگ ایکسرسائز اور زیادہ کھانا، مطلب کہ ورزش نہ کرنا اور زیادہ ہی کھا لینا، تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت مضر ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے خون کا فلو جو ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی میں چلتا ہے، تو یہ چیز آپ کو ایک بہت فائدہ مند چیز ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے اور زیادہ کھاتے ہیں، یہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ مار رہی ہے۔ لیک آف سوشل ایکٹیویٹیز، اس کا مطلب یہ کہ سماجی میل جول نہ رکھنا اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینا۔ یہ چیز آپ کو لانگ ٹرم میں بہت زیادہ نقصان دینے والی ہے، کیونکہ آپ کے کنیکشنز لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ معاشرہ ہمارا چل کیسے رہا ہے اور آپ ایکٹیو نہیں رہتے۔ اگر آپ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں تو آپ ذہنی طریقے سے بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتے اور آپ کی شخصیت کی جو ایک اچھائیاں باہر آنے والی ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی، اور آپ کو اپنی کوالٹیز کا پتہ نہیں چلے گا کہ آپ میں کون کون سی خاصیتیں ہیں اور کون سی آپ میں خامیاں ہیں جو آپ کو درست کر لینی چاہیے۔ سورج کی روشنی نہ لینا یا سورج یا دھوپ میں نہ بیٹھنا یا بالکل اس چیز کو اسکپ کرنا، یہ آپ کو جسمانی طور پر بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ خاص کر کے آپ کے ہڈے یعنی بونز جو بنتے ہیں وہ سن لائٹ میں سے ملی ہوئی، پھر وائٹامن ڈی بنتی ہے ہمارے جسم میں، اور پھر ہمارے جو اعضاء مضبوط ہوتے ہیں وہ اسی چیز سے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس چیز کو اسکپ کر رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی، بلکہ بہت جلد، آپ کو جوڑوں کا درد، آپ کے جو بونز ہیں وہ کمزور ہونے والے ہیں، اور یہ چیز آپ کو بہت زیادہ نقصان دے گی۔ نیگیٹو تھنکنگ، یہ بہت ضروری چیز ہے، اس چیز پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک اتنی بری عادت ہے، یہ آپ کو اپنے آپ سے نفرت پیدا کرواتی ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچنا، جیسے کہ کافی سارے لوگ سوچتے ہیں کہ میں خوبصورت نہیں، اپنے بارے میں، اپنی فزیکل اپیرنس کے بارے میں نیگیٹیولی سوچنا کہ میں ایسا نہیں دکھتا، یا میں بہت برا دکھتا ہوں، یا میرا بولنا اچھا نہیں ہے، یا میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا اچھا نہیں ہے، یا میرے فلاں کام نہیں ہوتے، میری زندگی میں ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا، یا میں ہی کیوں اس مسئلے میں پھنس گیا۔ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، تو آپ کے بھی اپنے ہی چیلنج ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مسائل کے ساتھ کیسے کوپ اپ کرتے ہیں، ان کو کیسے فیس کرتے ہیں، اور پھر اس چیز کو کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں اور سولو کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ نیگیٹو تھنکنگ کرنا آپ کو ذہنی طور پر کمزور بناتا ہے، آپ کی شخصیت کو کمزور پن میں ڈال دیتا ہے، اور آپ کو یہ محسوس، نیگیٹو تھنکنگ آپ کو یہ محسوس کرواتی ہے کہ آپ بہت کمزور انسان ہیں۔ تو اس چیز سے پرہیز کریں۔ ٹو مچ موبائل ٹائم، مطلب کہ موبائل کا زیادہ استعمال کرنا۔ دیکھیں، موبائل کا ڈائریکٹ استعمال اگر دیکھا جائے تو آپ کی آنکھوں پر اثر ہوتا ہے۔ جو فون سے ریز نکلتی ہیں وہ آپ کی آنکھوں کو اثر کرتی ہیں اور آپ کے ذہن کو بھی بہت اثر کرتی ہیں۔ ویسے تو کافی نقصانات ہیں، لیکن میں یہ دو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے آپ کو گریز کرنا چاہیے، فون کی اسی حد تک یوز کرنا چاہیے جس حد تک آپ کو ضرورت ہے۔ اسٹیئنگ ان انہیلدی ریلیشن شپ، مطلب کہ ایک ایسے رشتے میں بندھے رہنا، جڑے رہنا جو بہت ٹاکسک قسم کا ہے، جو آپ کو ذہنی تکلیف بھی دے رہا ہے، آپ کو جسمانی تکلیف بھی دے رہا ہے، اور آپ کو سکون نہیں دے رہا۔ دیکھیں، ریلیشن شپ یا رشتہ وہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ آپ کو سوشل رشتہ جو بھی ہوتا ہے آپ کو سکون دینے کے لیے ہوتا ہے، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتا ہے، آپ کے مسائل سنیں، آپ کو مسائل سنائے، اور آپ مل جل کر ایک اچھے ریلیشن شپ میں زندگی گزاریں۔ اگر ایسا نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر تکلیف دے رہا ہے آپ کو، تو یہ بھی چیز آہستہ آہستہ آپ کو مار رہی ہے۔ اگر پاسبل ہے تو اس چیز سے اسکپ کر جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ٹیکنگ ٹو مچ شوگر یا سالٹ، مطلب کہ زیادہ چینی یا نمک لینا، یہ دونوں چیزیں آپ کو نقصان دیتی ہیں۔ شوگر آپ کا ویٹ بڑھاتی ہے، آپ کی ڈائبٹیز کروا سکتی ہے، آپ کو اور بھی بہت زیادہ نقصانات کروا سکتی ہے، اور سالٹ مطلب کہ نمک جو آپ کو بلڈ پریشر، آپ کو دل کے امراض اور بہت زیادہ
اور بھی نقصانات آپ کے جسم کو پہنچا سکتی ہے، تو اس چیز کو بھی دیکھیے، اپنی ڈائٹ میں کم شوگر اور کم جو نمک ہے وہ استعمال کیجئے، تو آپ کی صحت کے لیے بہتر رہے گا۔ ایکسیسو الکوہل کنزپشن مطلب کہ زیادہ شراب نوشی، دیکھیں زیادہ شراب پینا یہ آپ کے جگر کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ حرام ہے ہمارے اسلام میں، دوسری بات یہ کہ اگر سائنس کے طور پہ بھی دیکھا جائے تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، آپ کے جگر یعنی لیور کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے یہ چیز، کیونکہ جو آپ شراب پیتے ہیں وہ جگر میں جا کے ڈیٹاکسیفائی ہوتا ہے اور آپ کے لیور کو زیادہ فنکشن کرنا پڑتا ہے، جس سے آپ کو جگر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، معدے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت زیادہ امراض ہیں۔ تو یہ چیز آپ کے لیے سائلنٹ کلر کی طور کام کر رہی ہے۔ آخری عادت پہ آتے ہیں، الویز اگریسو بیہیویئر، مطلب کہ ہمیشہ غصے والا ایٹیٹیوڈ رکھنا۔ یہ چیز آپ کے رشتوں کو، آپ کے قریبی لوگوں کو، آپ کی طبیعت کو میڈیکلی، مینٹلی، فزیکلی ہر طرح سے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور یہ اخلاق کے دائروں سے بھی باہر ہے۔ اسلام میں بھی اس چیز کی منع کی گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم صحیح طور پر ڈیٹیل کے ساتھ اور ان کو پن پوائنٹلی نہیں دیکھیں گے تو یہ آہستہ آہستہ ہم کو، آپ کو، سب کو ہمیں مار رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنی ہیبٹس خود دیکھنی چاہیے۔ یہ چیزیں ہمیں ڈاکٹرز تو منع کریں گے، یہ چیزیں ہمیں بڑے، اپنے پیارے، اپنے جو بھی ہمارے دوست ہیں وہ سب منع کریں گے، لیکن ہمیں خود بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی سوال ہو تو کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔